بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹیوں اور بیٹیوں، میں آپ کے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شرم سے متعلق ہیں، مگر کئی بہن بھائیوں کا ان کو علم نہیں ہے، مگر ان چیزوں کا جاننا مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں فرمایا گیا ہے کہ لالمی کی زندگی گزار کر کمانے کے بجائے ایسی باتوں کا سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے۔ اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مستحاضہ کا بیان کرنے لگے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک عورت کو حیض کے علاوہ خون آتا رہتا تھا۔ اس کے بارے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماری لاحق ہونے سے پہلے مہینے میں جتنے دن حیض آتا تھا اتنے دن کو شمار کرے، ان میں نماز نہ پڑھے، جب وہ دن مکمل ہے تو غسل کرے، اپنی شرمگاہ پر کپڑا باندھ لے اور وہ نماز ادا کرے۔ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث سے ہم نے دلیل پکڑی ہے ایسی متحاضہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے، دوسری نماز تک اگرچہ اس کا خون بہتا رہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن کے ذات کردہ غلام سہمی کا بیان ہے کہ کا بن حکیم اور زید بن اسلم دونوں نے انہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ مستحاضہ کے غسل کے بارے دریافت کیا جائے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اسے ایک طہر سے لے کر دوسرے طہر تک غسل کرنا چاہیے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے، اگر خون بہتا رہے تو وہ اپنی شرمگاہ پر کپڑا باندھ لے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایام حیض مکمل ہونے پر اب غسل کرے گی، پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی اور نماز ادا کرے گی، پھر جب اس کے حیض کے دن آ جائیں تو نماز پڑھنا چھوڑ دے، جب وہ حیض کے دن پورے ہو جائیں وہ ایک بار غسل کرے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز ادا کرے گی حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک بیماری کا خون بہتا رہے۔ یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے دوسرے فقہا کا قول ہے۔ حضرت شام بن عروہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مستحاضہ عورتوں پر صرف ایک غسل ہے اور پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ تو دوستو، اس خون کو استحاضہ اس خون کو کہا جاتا ہے جو عورت مقام مخصوصہ سے بیماری کے سبب خارج جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک اس کا حکم نکسیر، مسلسل پیشاب اور بہنے والے زخم کا ہے، یعنی اس خون کے دوران عورت کو نماز اور روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ دونوں کو ادا کرے گی۔ ایک وقت وضو کر کے جتنی چاہے نمازیں ادا کر سکتی ہے، البتہ آئندہ نماز کا وقت شروع ہونے پر نیا وضو کرنا ہوگا۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو بیل کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو میری اسی طرح کی آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، انشاءاللہ، خدا حافظ۔